حمید وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید فی مقام آخر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، چونکہ 22 جمادی الاولیٰ کے حوالے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر خیر کوشش کریں گے کہ 15 سے 20 منٹ میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کریں گے، ورنہ آپ کا ذکر کرنے کے لیے تو برسوں درکار ہیں، اس لیے کہ آپ کریم علیہ السلام کے یہ وہ صحابی ہیں جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ بچپن بھی گزارتے ہیں، جوانی بھی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعوت اسلام پیش کی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی ابو بکر. بظاہر ہم یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر نام ہے، حالانکہ آپ کا نام ہے عبداللہ. ابو بکر کنیت ہے، اور 2 لقب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ایک صدیق اور دوسرا عتیق. صدیق اس لیے عطا کیا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے تو سب سے پہلے صداقت کے تاجدار حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تصدیق کی. ابو جہل نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ راتوں رات جائے اور مسجد اقصیٰ تک پہنچے، پھر آسمانوں کی سیر کرے، پھر واپس بھی آ جائے؟ میں ایسا ممکن نہیں. کہنے لگے پھر تمہارے یار نے یہ دعویٰ کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا. فرمایا وہ تو سچ ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. ان کے منہ سے نکلنے والی ہر بات وحی خدا ہے، لہٰذا ان کے منہ سے نکلنے والے سارے بول سچے ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام جب کریم آقا علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات کی کہ ایسے ایسے غار حرا میں چونکہ کچھ راتیں سرکار گزارا کرتے تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جایا کرتی تھی اور سامان خورد و نوش لے کے جاتی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار سلام کی کیفیت دیکھیے کہ جب ابھی پہنچی نہیں ہے تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدیجہ کو بھی اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے. اب یہ معمولی بات نہیں، اتنا مرتبہ ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا کہ اے خدیجہ، آج عجیب ماجرا ہوا کہ ایسے ایسا اللہ کا فرشتہ مجھ پہ نازل ہوا اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ساری آیات چند یہ عطا کی گئیں. کریم آقا علیہ السلام نے آ کے ایک اظہار کیا جیسے بندے کو سردی لگ رہی ہو. فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. اب چادر میں لیٹ گئے. قدرتی بات ہے کہ جب کوئی عجیب واقعہ پیش آئے تو ایک قدرتی بات ہے، ایک پریشر ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بس مجھے آرام کرنے دو. اب میرے کریم آقا علیہ السلام ابھی اس کے بارے میں وضاحت نہیں فرما رہے تھے کہ یہ تھا کون، نام کیا تھا، معاملات کیا تھے، ابھی اس کے بارے میں وضاحت نہیں فرما رہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات گھر میں کی تو ایک خادمہ، آپ کی ایک لونڈی، وہ ورقہ بن نوفل جو تھے ان کے وہ عزیز تھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے پاس جاتی ہے. وہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور جا کے عرض کرتی ہے، بات کرتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں ایک عجیب بات ہوئی کہ میری جو مالکن ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ فرشتہ جو باقی نبیوں پہ آیا کرتا تھا میرے شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہی فرشتہ آیا. تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں ورقہ بن نوفل کے پاس آئے
اور یہ ماجرا پوچھے، کیونکہ ورقہ بن نوفل پہلے سے بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ نبیوں کے بارے میں اتنا جانتے تھے. تو حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے واقعی یہ سوچا تھا کہ میں ان سے پوچھ کے آتی ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے. اب خاتمہ یا لونڈی اس سے یہ بات سنی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست بھی تھے، بچپنے میں بھی ساتھ رہے، جوانی میں بھی ساتھ رہے، تو 2 سال کا فرق تھا عمر کے اعتبار سے، مگر اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی تصور کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ واقعی یہ بات کی ہے کہ اس طرح کوئی فرشتہ آپ پہ نازل ہوا، اس نے کچھ قرآن کی آیتیں، یقیناً یہ نبی کا مقام ہوتا ہے، آپ نے اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر، مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور میں نبی ہوں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی حضور دلیل کیا ہے؟ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آتا ہے، تو آپ کے کسی بھی معجزے کے حوالے سے میں تذکرہ سننا پسند کروں گا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور کیا معجزہ آپ کو بتاؤں؟ کہ ابوبکر ملک شام میں جب آپ گئے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تھا، آپ نے جو خواب دیکھا تھا یہ اسی کی تو تعبیر ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ابھی اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا تھا، تو خواب تو میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ خواب آیا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور وہ تو خواب نبوت سے ریلیٹڈ تو بظاہر نہیں تھا. میں کہ تم راہب کے پاس گئے تھے، پادری کے پاس گئے تھے، اس سے تعبیر پوچھی تھی، اس کی حضور پوچھی تھی. فرمایا اس نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں حضور اس نے تو واقعی یہ کہا تھا، تو میں تو پھر اور تصدیق کیا کرنی. کہنے لگے بس حضور میرے لیے یہ کافی ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے معجزہ طلب نہیں کیا، پوچھا لیکن پہلے اللہ نے ان پہ کرم کیا اور وہ خواب ان کو دکھا کے تسلی دے دی تھی. خواب کیا تھا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند آپ کی گود میں آ گیا. تو آپ حیران تھے کہ یہ چاند، اتنا بڑا چاند میری گود میں کیسے سما گیا. تو یہ خواب دوستوں سے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ آپ فلاں پادری کے پاس جائیں، وہ سب سے بڑا پادری ہے، بہت علم رکھتا ہے، خوابوں کی تعبیر جانتا ہے. اب جب وہاں پہنچے تو اس نے وہ پہلے تو کیفیت یہ تھی کہ اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا، وہ کبھی سر اٹھاتا ہی نہیں تھا، لیکن جب یہ خواب سنا تو اس نے فوراً سر اٹھا کے دیکھا، پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگے عبداللہ. پھر قبیلے کے بارے میں پوچھا، نتیجہ یہ کہ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا ساتھی جو محمد عربی ہے وہ اللہ کا نبی ہے اور آخری رسول ہے، جس کا تذکرہ ہم اپنی تورات میں پڑھتے آئے ہیں، ہم زبور میں، انجیل میں پڑھتے آئے ہیں. آج مبارک دیتا ہوں کہ وہ محمد عربی آپ ہی کا دوست ہے. یہ ساری معلومات اس نے پہلے لے لی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس خواب کے بارے میں اشارتاً ارشاد فرمایا. تو اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا، معراج کے حوالے سے اور ادھر نبوت کے حوالے سے، دونوں باتوں پہ آپ نے چونکہ فوراً تصدیق کی اور صداقت کے تاجدار تھے، یقین کیا، تو کس وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا. تو عتیق ایک لقب ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ لقب اس لیے عطا فرمایا کہ صدیق وہ ہے جسے دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. قرآن کی آیت اس پہ دلیل بنتی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. تو آپ چونکہ سارے گھر کا مال دیا کرتے تھے، جب بھی کبھی سرکار نے پکارا تو آپ نے اپنا مال پیش کیا. خصوصاً غزوہ تبوک پہ سارے گھر کا مال آپ نے پیش کر دیا، گھر میں کچھ بھی باقی نہ رکھا. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طرح غار ثور میں جو آپ کو موقع ملا وہ اتنی پیاری بات ہے کہ جو بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا قرب ملا تھا.
اور اتنا قرب 3 دن اور 3 راتیں ایک ہی توجہ، جس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں، میرے نبی کو وہ دیکھ رہے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا وہی نور جو میرے نبی کے چہرے پہ تھا وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ روز روشن کی طرح واضح ہوا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ لوگ آئے، سب سے پہلے اتنا چمکنے والا چہرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھتے اور سب سے پہلے ہاتھوں کا بوسہ انہی کا لیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ پہچان نہیں پا رہے کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی چادر اٹھائی، دھوپ بھی نہیں تھی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے چادر اٹھائی، چادر لے کے اس طرح سایہ کر کے، جیسے سایہ بندہ کرتا ہے، سرکار کی تشریف فرماتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کا سایہ کیا۔ اب مدینہ کے لوگ جو بھی آ رہے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ خادم ہے اور یہ نیچے جو ہیں یہ مخدوم ہے، تو اس طرح یہ پتہ چلا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سارے ارشادات عطا فرمائے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا مزار پرانوار بھی جامع مسجد دمشق سے اگر باہر نکلیں تو جو باہر کی گلی ہے اسی میں موجود ہے۔ چونکہ ہم ملک کا شرف ملا، جامع مسجد دمشق سے باہر نکلے تو جس گلی سے وہی بس گزرتی ہے باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا، چونکہ گلی میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، ہم نے بس اس میں بس میں بیٹھے بیٹھے سلام عرض کیا تھا، تو بظاہر دروازہ بند تھا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار وہاں، یہ چل رہے تھے، چلتے چلتے جیسے روٹین میں لوگ چل رہے ہوں، کبھی کوئی آگے ہو جاتا ہے کوئی پیچھے ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم آگے نکلے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو درداء، کائنات میں سب سے افضل شخص جو ہے نبوت کے بعد، نبیوں کے بعد جو سب سے افضل شخص ہے تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں میں فوراً پیچھے ہو گیا۔ یہ ادب اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، کس کا سکھا رہے ہیں؟ اپنے پیارے صحابی یار غار یار مزار کا سکھا رہے ہیں۔ اور مزار کے حوالے سے بات کر دوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص جہاں سے اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کے گئے تھے، آپ نے جب زمین سے مٹی اٹھائی، آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر تیار کرنا تھا، رب کائنات جل وعلا نے پہلے فرشتوں کو بھیجا، واپس آ گئے کہ زمین نے التجا کی کہ مجھ سے مٹی نہ لے کے جاؤ۔ یہ افسانہ آدم میں بھی لکھا ہوا ہے، علماء نے بھی بیان کیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اس طرح اپنے ہاتھ کو پھیلایا، پوری روئے زمین کی مٹی اٹھائی، جہاں جہاں سے ذرہ آپ کے ہاتھ میں آیا اب وہ مٹی وہاں کی وہاں پہ واپس جائے گی۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں واپس جاتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں کتنے ذرے آئے ہوں گے، بھئی ہمارا ہاتھ تو نہیں تھا، وہ ملک الموت کا ہاتھ ہے جو پوری کائنات میں آج بھی روحیں قبض کر رہا ہے۔ کون سا ملک ایسا ہے، کون سا شہر ایسا ہے، کون سی بستی اور قریہ ایسا جہاں موت نہ ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں پہ کبھی اعتراض نہ کریں۔ اب صورتحال یہ کہ جس مٹی سے انسان بنا اسی مٹی میں اس نے واپس جانا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی جس جگہ سے اٹھائی گئی تھی، ابو بکر و عمر کی مٹی بھی وہیں سے اٹھائی گئی تھی۔ یہی وہ وجہ کہ یار غار بھی بنے، یار مزار بھی بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بے حد پیار تھا، اور اس پیار کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں شکل رنجی ہوئی، معاملہ بارگاہ رسالت میں پہنچا، باتیں ہو رہی تھیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں سن رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خاموشی تھے، حضرت عمر بن خطاب بات شکایت کے طور پہ کر رہے تھے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ یہ 2-3 واقعات مختلف اوقات میں ہوئے۔ ایک واقعہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، جب تم ہماری مخالفت کر رہے تھے اور ہمیں قتل کرنے کے در پہ تھے، ابو بکر اس وقت ایمان لا چکے تھے،
ابو بکر اپنا مال بھی خرچ کر رہے تھے، اپنی جان بھی ہم پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ اے عمر، تمہیں پتہ ہے کہ ابو بکر سے میرا پیار کتنا ہے؟ اے عمر، کیا تم میری خاطر میرے لیے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتا، درگزر نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا؟ کاش کہ میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ دے، یہ جو بھی کرے اس کے بارے میں مجھے کبھی شکایت نہ لگانا، میری دل آزاری ہوتی ہے۔ ایک بار اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام بیٹھے تو ان کی شکر رنجی ہوئی، آپس میں گلا شکوا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بات کا جواب دیا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کاشانہ اقدس میں جانے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ سرکار ناراض ہے۔ عرض کی حضور میں نے تو کوئی بات نہیں کی، باتیں تو ساری وہ کر رہے ہیں، میں نے صرف ایک بات کا جواب دیا اور آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ ابو بکر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب عمر بن خطاب مجھے تمہاری شکایتیں لگا رہے تھے، ہر بات میں وضاحت جبریل امین علیہ السلام کر رہے تھے، اب وہ فرشتہ ساری وضاحتیں مجھے کر رہے ہیں، آپ خاموش رہتے تو وہ فرشتہ اسی طرح وضاحتیں کرتا رہتا۔ جب آپ نے جواب دینا شروع کیا، فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا۔ تو یہ روایتیں بے شمار ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے۔ یہ بڑے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مجلس میں بیٹھے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک الموت اپنے جو سب سے نیک اور پیارا بندہ ہوتا ہے نا، ملک الموت اسے یہ آیت سناتا ہے، پھر اس کی روح قبض کرتا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو اتنی خوبصورت آیت ہے۔ فرمایا ہاں ابو بکر مجھے پتہ ہے، جب ملک الموت تمہارے پاس آئے گا یہ آیت تمہیں سنائے گا، پھر تمہاری روح قبض کرے گا۔ لوگ کہنے کو لوگ کہتے رہے، ہمیں لوگوں سے غرض نہیں، ہر کسی کا اپنا عقیدہ، ہم اپنے عقیدے کے پابند بھی ہیں، قائل بھی ہیں، جواب دہ بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو پیار محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں صحابہ سے اور اہل بیت سے ہے، وہ شاید ہی کسی اور فرقے کو ہو۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ ہمیں سعادت دی ہے کہ سبھی سے پیار کرنے والے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دن جنت کے مناظر بیان کر رہے ہیں، فرمایا جنت میں اتنے بڑے پرندے ہوں گے، اتنے پھل ہوں گے، اتنی نہریں ہوں گی۔ بیان کرتے کرتے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بختی اونٹ ہوتا ہے نا، اتنے بڑے بڑے پرندے، اونٹ جتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے، بندہ جس کا گوشت کھانا چاہے اشارہ کرے گا، وہ بنا بنایا پرندہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس کی حضور اتنے بڑے پرندے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر تم اس کا گوشت ضرور کھاؤ گے جنت میں۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کی شان میں باتیں کی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے۔ دوڑ لگی ہوئی تھی ابو بکر اور عمر میں۔ عمر چاہتے تھے میں ان سے آگے نکل جاؤں، فاستبقوا الخیرات کا عملی جامہ پہن لوں، مگر آپ فرماتے ہیں میں نے جب بھی کوشش کی ہے مگر ابو بکر کو کراس نہیں کر پایا، یہ ہمیشہ مجھے پیچھے چھوڑ جاتے، آگے نکل جاتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھر کا سارا سامان دیا نا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ اپنے جو چاندی کے بٹن تھے نا، وہ چاندی کے بٹن بھی توڑ کے اس مال میں شامل کر دیے تھے، یہاں کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، ان کی پوشاک میں بھی کانٹے لگے ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل یہ کیا ماجرا؟ عرض کی یا رسول اللہ رب کائنات جل وعلا نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ میرے محمد عربی کے غلام ابو بکر صدیق کی سنت کو پورا کرے، لیکن یاد رکھنا یہ نہ کہنا کہ وہ بہت گئے گزرے تھے، تھوڑا سا مال تھا اٹھا کے لے، نہیں، اللہ نے مال بڑا دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی بندے نے پوچھا، اس نے کہا کہ اے امام باقر ایک سوال ہے، آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے حضور تلوار کا دستہ سونے کا بنانا جائز ہے؟ میں ہاں کیوں نہیں بنانا جائز ہے۔ تمہیں نہیں پتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلوار کا دستہ سونے کا تھا۔
تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. اسے یقین نہیں تھا کہ اہل بیت جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح کے اچھے اچھے القاب دیں گے. مگر امام باقر نے جب یہ سنا جلال میں آگے اپنی مسند سے 3 بار آپ اچھلے، فرمایا کہ میں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں صدیق کہتا ہوں، اس لیے کہ ابو بکر سے پڑھ کے صدیق پوری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. نبیوں کے بعد اگر مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سارے نبیوں کے جتنے ولی ہوئے، سارے اولیاء سے بڑھ کے اللہ کے نبی کا امتی ابو بکر صدیق ہے. اس میں کسی اور صحابی کی شان میں کمی نہیں ہو رہی. یہ درجے اللہ نے رسولوں کے بھی بنائے، لیکن بات یہ کہ صحابہ کے بھی درجے، اور یہ متعین کس نے کیے، مقرر کس نے کیے؟ میرے نبی نے. کریم آقا علیہ السلام علالت کے دن تھے، آپ فرماتے مرو ابا بکرن، ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور میرے باپ ابو بکر جو ہیں رقیق القلب ہیں، یہ آپ کی جگہ پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھا نہیں سکیں گے، ان کی تو آواز بھی نہیں نکلے گی. تو اگر عمر بن خطاب کو کہہ دیا جائے تو بہتر نہیں؟ فرمایا لا 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 لا، 3 مرتبہ ارشاد، نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے. کسی کے ذہن میں اگر بدگمانی ہے تو ہم اس کو قطعاً نہیں منع کرتے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق جو چاہے کرے، لیکن ہم اپنے عقیدے کے پابند بھی ہیں اور اس پہ عمل کرنے والے بھی ہیں. اور ان کا آپس میں تعلق کتنا تھا. آج تو اہل تشیع نے اہل بیت اپنے کھاتے میں ڈال لیے، اور شیعہ حضرات جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت ہی حرف آخر ہے، باقی صحابہ تو 24 صحابہ باقی رہ گئے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی بڑی مبالغہ آ رہی. یہ کہنا جس کی شان میں رب کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ کر لیا. وہ وحشی بن حرب جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکالا تھا، مسئلہ کیا تھا، ناک کاٹ دیا تھا، آنکھیں نکال دی، ہونٹ کاٹ دی، میرے نبی نے تو ان کو بھی اپنا قرب عطا کیا، صحابی کہلائے. آج کی اس تاریخ میں اگر کوئی وحشی بن حرب کو بھی برا بھلا کہے، اللہ اس کا رسول اس سے ناراض ہوگا، کیونکہ وہ بھی صحابی ہے. صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے کل اولیاء، کل اصفیاء، کل اوتاد نبات، جتنے بھی مطلب وہ اوتاد ہوئے ہیں یا نوجبا ہیں یا رکبا ہیں یا اس کے علاوہ ابدال ہیں یا غوث ہیں یا کتب ہیں، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، کسی نبی کے صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہے. میں بات کر رہا تھا آپس میں ان کا تعلق کیا تھا. پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی. آپ کی ایک زوجہ محترمہ کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیزی، اور بعد میں عبد العزیز لکھا ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ بتوں کے ناموں پہ نام رکھا کرتے تھے، اور یہ اسلام سے پہلی باتیں ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی کا نام قتیلہ، دوسری بیوی کا نام تھا بنت خارجہ، ایک بیوی کا نام تھا ام رومان، اور ایک بیوی کا نام تھا اسما بنت امیس. اسما بنت امیس کون تھی؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب، ان کی اہلیہ محترمہ تھی. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام. صحابہ نے عرض کی حضور آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے؟ فرمایا جعفر بن ابی طالب، فرشتوں کے جھرمٹ میں یہاں سے ان کی روح گزری، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا. مولا علی شیر خدا کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. اب ان کی اہلیہ محترمہ میرے کریم آقا علیہ السلام ان کو تسلی دینے کے لیے گھر گئے. پہچان گئے کہ حضور مجھے خبر دینے آئے ہو کہ میرا شوہر شہید ہو گیا. چیخ کی آواز نکلی. فرمایا چیخنے کی حاجت نہیں ہے، تمہارے اندر میں محمد عربی موجود ہوں، پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے لیے بہتر سبب بنائے گا. اور جنگ موتا کے تمام تر حالات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے بتائے کہ اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں، اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں، اب جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں، یہ ساری باتیں بتائیں.
اب اسما بنت امیس چونکہ بیوہ ہو گئی، عدت گزارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ان سے اللہ کریم جل وعلا نے جو بیٹے عطا کیے ان میں ایک بیٹا ہے محمد بن ابو بکر، اور ام رومان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ ام رومان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، اور بھائی عبد الرحمن، ادھر یہ بھائی عبد الرحمن کے ہاں بھی اللہ نے اولاد دی، ظاہر بات ہے ان کی شادیاں ہوئی، ادھر محمد بن ابو بکر کی شادی ہوئی، ان کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ اب یہ شادی کس سے ہوئی تھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ محمد بن ابو بکر یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق کے بیٹے، عبد الرحمن بن ابو بکر یہ بھی ان کے بیٹے، ایک کو اللہ نے بیٹی دی اور ایک کو بیٹا دیا، جن کو بیٹا دیا ان کا نام ہے محمد بن ابو بکر، ان کو اللہ نے قاسم عطا کیا، اور جن کو بیٹی عطا کی ان کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کو جب بیٹی ملی تو اب ان کو انہوں نے نام رکھا اسما۔ اب نام ادھر بھی اسما ہے، حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار میری تو ایک امی جان ان کا نام اسما ہے۔ ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ایک کا بیٹا قاسم اور اسما، یہ گویا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور پوتی بنے۔ ایسی رہے بیٹوں کی اولاد، ایک بیٹے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آپس میں ان کی شادی ہوئی، حضرت اسما کی اور حضرت قاسم کی آپس میں شادی ہوئی۔ ان سے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام تھا ام فروہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو چونکہ ہم یہ سمجھنے کے لیے محفل کرتے ہیں، خطاب کرنا مقصود نہیں ہے کہ ہم نے یاد کرنا ہے اس کو، اور یاد رکھنا ہے کہ رشتہ داریاں کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے، دونوں مختلف بیویوں سے، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی، ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا، آپس میں شادی ہوئی، یقیناً کزن میرج جس کو ہم کہتے ہیں، شادی ہوئی، ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام فروہ۔ اب ام فروہ کی شادی کس سے ہوئی؟ کسی سے بھی پوچھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی شادی امام باقر کے ساتھ ہوئی۔ رشتہ داری مجھے بتائیے کتنی قریبی ہے؟ امام باقر کون ہے؟ امام باقر حضرت امام جعفر صادق کے والد محترم، اور اگر پیچھے کو چلے تو حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں۔ امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے، امام حسین مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے۔ ادھر جعفر بن ابی طالب کی بیوہ تھی، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نکاح کرتے، انہی کی پھر اولاد سے آگے جو آپ کے صاحبزادوں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کی، ان سے ام فروہ پیدا ہوئی۔ ام فروہ کے ساتھ پھر نکاح کس کا ہوا؟ امام باقر۔ تو اہل بیت اور صحابہ آپس میں ملے کہ نہیں ملے؟ اب آج کی تاریخ میں کوئی بندہ انکار کرے، ایسے ہی حقائق کو اگنور کرے تو اس کی اپنی شامت ہے، ورنہ اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، صحابی رسول کی آپس میں شادی، آپ اندازہ کر لیں اس شادی سے پھر آگے جتنے امام ہیں، یعنی امام باقر کے بعد امام جعفر صادق پیدا ہوئے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے۔ ان کا مزار شریف در عراق میں ہے، جہاں کاظمیہ ہے وہاں ساتھ ہی دریائے دجلہ کے اعظمیہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار۔ تو امام موسیٰ کاظم کے بعد پھر آگے امام پیدا ہوئے، امام تقی، امام علی نقی، پھر امام حسن عسکری، پھر امام مہدی، جنہوں نے ابھی آنا ہے، ابھی تک وہ کائنات میں نہیں آئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارت دی ہے کہ وہ 12ویں امام ہوں گے اور وہ تشریف لائیں گے۔ تو روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی اس امت کو واقعی ہدایت دیں گے، اس لیے ان کا نام ایڈوانس امام مہدی رکھ دیا گیا، اور یہ کسی عام نے نہیں رکھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ کسی کو کلام ہو تو اللہ کے نبی کے بارے میں سوچ لے کیا کہے گا، کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس کی اتنی رشتہ داریاں، گویا کہ اہل تشیع جن ائمہ کرام کو مانتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان ائمہ کرام کو مانتے ہیں۔ اہل تشیع اماموں کو مانتے ہیں مگر ابوبکر صدیق کی اولاد کو نہیں مانتے، اور ام فروہ کی شادی ادھر امام باقر سے ہوئی، اس بات کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ماننا پڑے گا
کہ یہ فیملی میٹر تھے، گلے شکوے تھے، کسی کی اوقات اور مجال کیا ہے کہ اس کے بارے میں کلام کریں؟ ہم تو ماننے والوں میں ہیں، ہماری تو زبان پہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں۔ لہذا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہے، آخری بات عرض کروں، ٹائم چونکہ ہو گیا، بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آج ستارے کتنے چمک رہے، کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ ذہن میں خیال تھا کہ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا نام۔ میرے نبی جانتے ہیں کہ کل ستارے کتنے اور ان کی تعداد کتنی، ان کے برابر نیکیاں کس صحابی کی؟ حضرت عمر بن خطاب۔ آپ تھوڑی سی افسردہ ہوئی، میں عائشہ تمہیں کیا ہوا، پریشان ہو گئی؟ عرض کی حضور میں نے سوچا تھا کہ میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں ہوں گی، تو میں ان کی تو غار ثور کی وہ جو راتیں ہیں 3 راتیں، وہ ایک رات ہی کافی ہے، ایک رات عمر کی ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا، میں ابو بکر سے کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو ہم نے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی مکتب فکر سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا، ہم نے اپنے عقیدے کو برقرار رکھنا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ، ان سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ جب رب بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کسی کو دوبارہ گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ کو شانوں والا بنایا، اور سب کے ساتھ اللہ راضی بھی ہے، اپنی رضا بھی عطا فرمائی، اور اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا۔ تو ہم آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے، تمام صحابہ کے اہل بیت کے خادم ہیں، ہم غلام ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا جذبہ رکھتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی جو بھی اپنے عقیدے کے مطابق کوئی بات کرے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اسی طرح ثابت قدم رکھے اور اسی عقیدے پہ جینا مرنا نصیب کرے، اور اولیاء اللہ کی خدمت میں جیسے ہم بیٹھے ہیں، اللہ حاضری قبول فرمائے، دعا فرمائے۔